لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ پیدائش اصحاب فیل 55 دن کے بعد 12 ربیع اول بمطابق 20 اپریل 571 عیسوی ولادت بسعادت کی تاریخ ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم وجود میں رونق افروز ہوئے اور پاکیزہ بدن اور ناح و ردا ختنہ کیے ہوئے خوشبو میں بسے ہوئے بحالت سجدہ مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین میں اپنے والد کے مکان کے اندر پیدا ہوئے۔ والد تو پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ دادا عبد المطلب نے جوش محبت میں اپنے پوتے کو کلیجے سے لگا لیا اور کعبہ میں لے جا کر خیر و برکت کی دعا مانگی اور محمد نام رکھا۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو لہب کی لونڈی حضرت سمیہ کا دودھ نوش فرمایا، پھر اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دودھ سے سیراب ہوتے رہے۔ پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو اپنے ساتھ لے گئی اور اپنے قبیلے میں رکھ کر آپ کو دودھ پلاتی رہی اور انہی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دودھ پینے کا زمانہ گزرا۔ شرفائے عرب کی عادت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گرد و نواح دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے۔ دیہات کی صاف ستھری آب و ہوا میں بچوں کی تندرستی اور جسمانی صحت بھی اچھی ہو جاتی تھی اور وہ خالص اور فصیح عربی زبان بھی سیکھ جاتے تھے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ جو عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتی اور یہ سنتی کہ یہ یتیم ہے تو کوئی عورت آپ کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی، کیونکہ بچے کے یتیم ہونے کے سبب سے زیادہ انعام و اکرام ملنے کی امید نہیں تھی۔ ادھر حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کی قسمت کا ستارہ چاند سے زیادہ روشن ہونے والا تھا۔ ان کو دودھ کی کمی ان کے لیے رحمت کی زیادتی کا باعث بن گئی، کیونکہ دودھ کم دیکھ کر کسی نے ان کو اپنا بچہ دینا گوارا نہیں کیا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا اس در یتیم کو لے کر آئی جس سے صرف حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا ہی کے گھر میں نہیں بلکہ کائنات عالم کے مشرق و مغرب میں اجالا ہونے والا تھا۔ اپنے خیمے میں لا کر جب دودھ پلانے بیٹھی تو برکات نبوت کا ظہور شروع ہو گیا۔ خدا کی شان دیکھیے کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے مبارک پستان میں اس قدر دودھ اترا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اور ان کے رضائی بھائی نے بھی خوب شکم شیر ہو کر دودھ پیا اور دونوں آرام سے سو گئے۔ ادھر اونٹنی کو دیکھا تو اس کے تھن دودھ سے بھر گئے تھے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ اس کے بعد ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر مکہ مکرمہ سے اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے تو میرا وہی کھچر اب اس قدر تیز چلنے لگا تھا کہ کسی کی سواری اس کے گرد کو نہیں پہنچتی تھی۔ قافلے کی عورتیں حیران ہو کر مجھ سے کہنے لگی کہ اے حلیمہ، کیا یہ وہی کھچر ہے جس پر تم سوار ہو کر آئی تھی یا کوئی دوسرا تیز رفتار کھچر تم نے خرید لیا ہے؟ الغرض ہم اپنے گھر پہنچے، وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا۔ تمام جانوروں کے تھن میں دودھ خشک ہو چکے تھے، لیکن میرے گھر میں قدم رکھتے ہی میری بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ اب روزانہ میری بکریاں جب چارگاہ سے گھر واپس آتی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے، حالانکہ پوری بستی میں اور کسی کو اپنے جانوروں کا ایک قطرہ دودھ نہیں ملتا تھا۔ میرے قبیلے والوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم لوگ بھی اپنے جانوروں کو اسی جگہ چراؤ جہاں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جانور چرتے ہیں۔ چنانچہ سب لوگ اسی چراگاہ میں اپنے مویشی چرانے لگے جہاں میری بکریاں چرتی تھیں، مگر یہاں تو چراگاہ اور جنگل کا کوئی عمل درخت ہی نہیں تھا۔ یہ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برکات نبوت کا فیض تھا، جس کو میں اور میرے شوہر کے سوا میری قوم کا کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا تھا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گہوارہ یعنی جھولا فرشتوں کے ہلانے سے ہلتا تھا، اور آپ بچپن میں چاند کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ فرماتے تھے تو
چاند آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی کے اشاروں پر حرکت کرتا تھا۔ بچوں کی عادت کے مطابق کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کپڑوں میں بول و براز نہیں فرمایا، بلکہ ہمیشہ ایک معین وقت پر رفع حاجت فرماتے۔ اگر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرمگاہ کھل جاتی تو آپ رو رو کر فریاد کرتے، اور جب تک شرمگاہ نہ چھپ جاتی آپ کو چین اور قرار نہیں آتا تھا۔ اگر شرمگاہ چھپانے میں مجھ سے کچھ تاخیر ہو جاتی تو غیب سے کوئی آپ کی شرمگاہ چھپا دیتا۔ جب آپ اپنے پاؤں پر چلنے کے قابل ہوئے تو باہر نکل کر بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے، مگر خود کھیل کود میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ لڑکے آپ کو کھیلنے کے لیے بلاتے تو آپ فرماتے کہ میں کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تندرستی اور نشو و نما کا حال دوسرے بچوں سے اتنا اچھا تھا کہ 2 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب اچھے بڑے معلوم ہونے لگے۔ اب دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی والدہ کے پاس لائے اور انہوں نے ہمیں انعام و اکرام سے نوازا۔ آپ کی برکت نبوت کی وجہ سے ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی گوارا نہیں تھی۔ عجیب اتفاق کہ اس سال مکہ میں وبائی بیماری پھیلی ہوئی تھی۔ ہم نے اس وبائی بیماری کا بہانہ کر کے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو رضامند کر لیا اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس گھر لے آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ بڑے ہوئے تو دوسرے لڑکوں کو کھیلتے دیکھتے، مگر خود ہمیشہ ہر قسم کے کھیل کود سے دور رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاراگاہ جانے کے اصرار سے مجبور ہو کر حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا اپنے بچوں کے ساتھ آپ کو چاراگاہ جانے کی اجازت دے دی۔ آپ روزانہ چاراگاہ جا کر بکریوں کی دیکھ بھال کرتے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاراگاہ میں تھے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے فرزند ہانفتے کانپتے ہوئے اپنے گھر پر آئے اور اپنی ماں حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کو پورا واقعہ بتایا۔ حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر دونوں گھبرا کر دوڑتے ہوئے جنگل پہنچے۔ دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، خوف سے چہرہ زرد اور اداس ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے شوہر نے پیار سے چمکار کر پوچھا، کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص جن کے کپڑے سفید تھے میرے پاس آئے اور مجھے چت لٹا کر میرا شکم چاک کر کے اس میں سے کوئی چیز نکال کر باہر پھینک دی اور پھر کوئی چیز میرے شکم میں ڈال کر شگاف کو سی دیا، لیکن مجھے ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ یہ واقعہ سن کر حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے شوہر نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ ان کے اوپر شاید کچھ عصب کا اثر ہے، لہٰذا انہیں ان کے گھر والوں کے پاس چھوڑ آؤ، شاید اب ہم ان کی حفاظت نہیں کر سکیں گے۔ جب مکہ پہنچ کر حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ کے سپرد کیا تو انہوں نے فرمایا کہ حلیمہ، تم تو بڑی خواہش کے ساتھ میرے بچے کو اپنے ساتھ لے کر گئی تھی، پھر اس قدر جلد واپس لے آنے کی وجہ کیا ہے؟ جب حلیمہ رضی اللہ عنہا نے شکم چاک کرنے کا واقعہ بیان کیا اور عصب کا شبہ ظاہر کیا تو حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، ہرگز نہیں، خدا کی قسم، میرے نور نظر پر کبھی بھی کسی جن یا شیطان کا عمل دخل نہیں ہو سکتا، میرے بیٹے کی بڑی شان ہے۔ پھر ایام حمل وقت ولادت کے حیرت انگیز واقعات سنا کر حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کو مطمئن کر دیا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ کے سپرد کر کے اپنے گاؤں واپس چلی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کی آغوش میں پرورش پانے لگے تو حضرت ایمن جو آپ کے والد کی باندی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دن رات جی جان سے مصروف رہنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف جب 6 سال کی ہو گئی تو آپ کی والدہ کی وفات ہو گئی۔ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا کے وفات کے بعد دادا عبد المطلب نے آپ کو اپنی آغوش تربیت میں انتہائی شفقت و محبت کے ساتھ پرورش کیا اور حضرت ایمن رضی اللہ عنہا آپ کی خدمت کرتی رہی۔ جب آپ کی عمر شریف 8 برس کی ہو گئی تو آپ کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔
عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ کو اپنی آغوش تربیت میں لے لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیک خصلتوں اور دل لبھا دینے والی بچپن کی پیاری عادتوں نے ابو طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا گرویدہ بنا دیا کہ مکان کے اندر اور باہر ہر وقت آپ کو اپنے ساتھ ہی رکھتے، اپنے ساتھ کھلاتے پلاتے، اپنے پاس ہی آپ کا بستر بچھاتے اور ایک لمحے کے لیے بھی کبھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے تھے۔ ابو طالب کا بیان ہے کہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی وقت بھی کوئی جھوٹ بولے ہو یا کسی کو دھوکہ دیا ہو یا کبھی کسی کو کوئی ایذا پہنچائی ہو یا بیہودہ لڑکوں کے پاس کھیلنے کے لیے گئے ہو یا کوئی خلاف تہذیب بات کی ہو۔ ہمیشہ انتہائی خوش اخلاق، نیک اختار، نرم گفتار، بلند کردار اور اعلیٰ درجے کے پارسا اور پرہیزگار رہے۔